بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، مغیرہ ابن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے نہایت ذہین ترین افراد میں سے تھے۔ یہ طائف کے رہنے والے تھے اور اپنی سختی میں، اپنے گڈ گورننس میں بڑے مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین کے علاقے کا گورنر مقرر کر دیا، اور بحرین اس زمانے میں اتنا سا بحرین نہیں ہے جتنا آج آپ کو نظر آتا ہے۔ کافی بڑا علاقہ تھا یہ، اس کے اندر الاحساء کا علاقہ بھی آتا تھا، قطیف کا علاقہ بھی آتا تھا، الخبر، دمام، یہ سارا علاقہ بحرین کے علاقے میں شامل تھا۔ اپنی سختی میں مشہور بھی تھے، معروف بھی تھے، اور بڑے زبردست منظم تھے، منتظم تھے۔ بحرین کے لوگوں نے ان کو قبول نہ کیا اور نہ ہی ان سے راضی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بحرین کے جو بڑے بڑے وجہات تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ اکٹھے ہوئے، سوچ و بچار شروع ہوئی کہ ان کو گورنری سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ مشورہ ہوا کہ ان کی کوئی شکایت کی جائے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی شکایت پہنچائی جائے جس کے نتیجے میں وہ ان کو گورنری سے ہٹا کر کسی اور جگہ ان کو مقرر کر دیں۔ اب سوچ و بچار شروع ہوا تو ایک سردار نے کہا کہ ایک ترکیب میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو ان کو کبھی بھی دوبارہ وہ گورنر نہیں بنائیں گے۔ لوگوں نے بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ سردار کہنے کہ ایسا کرو کہ 1,00,000 درہم میرے پاس جمع کرو، اور میں یہ 1,00,000 درہم لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے جا کے کہوں گا کہ مغیرہ نے بیت المال سے یہ رقم چرا کر میرے پاس رکھوائی ہے۔ اس طرح ان پر چوری کا الزام لگے گا اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ دوبارہ واپس بھی نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بات تو صحیح ہے۔ چنانچہ مخالفین نے 1,00,000 درہم اکٹھے کر کے اس سردار کے پاس جمع کرا دیے۔ وہ سردار یہ 1,00,000 درہم لے کر مدینہ شریف میں آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے دوران عرض کرتا ہے، امیر المومنین، آپ کے گورنر مغیرہ ابن شعبہ نے یہ 1,00,000 درہم بیت المال سے چوری کر کے مجھ کو دیے ہیں، اور اس نے یہ میرے پاس رکھوا دیے ہیں۔ امانت میں وہ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً مغیرہ ابن شعبہ کو بلوا لیا۔ کہنے لگے، ہاں مغیرہ، بتاؤ کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو سازشیں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جیسے کہ عرض کیا، عرب کے 4 مانے ہوئے جو انتہائی ذہین فطین لوگ تھے ان میں سے ایک تھے۔ عرض کرتے ہیں، کذبا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، انما کانت 200,000۔ کہنے لگے یہ 1,00,000 کی بات کرتا ہے؟ نہیں، میں نے 1,00,000 اس کے پاس نہیں رکھوائے تھے، میں نے 2,00,000 درہم اس کے پاس رکھوائے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، کچھ اہل و عیال، کچھ ذاتی ضروریات کے لیے میں نے یہ پیسے اس کے پاس رکھوا دیے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار سے پوچھا، اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ تو 2,00,000 درہم اس نے تمہارے پاس رکھوائے تھے اور تم 1,00,000 کی بات کر رہے ہو، دوسرا 1,00,000 کدھر ہے، وہ لاؤ۔ اب وہ سردار نادم اور شرمندہ ہوا، کہنے لگا، امیر المومنین، اللہ آپ کا بھلا کرے، مغیرہ نے اصل میں مجھے کوئی مال نہیں دیا تھا، نہ زیادہ نہ تھوڑا، اصل میں ہم نے اس کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے، مغیرہ تم کیا کہتے ہو، اور تم نے ایسا کیوں کہا کہ یہ 2,00,000 تھے؟
تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انتہائی ذہین آدمی تھے۔ عرض کرتے ہیں الخبیث کذب علی فاحببت ان اخذیہ، عرض کرتے ہیں اس خبیث نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو رسوا کرو، ورنہ میں نے اس کو کوئی رقم، کوئی مبلغ نہیں دیا تھا۔ ناظرین کرام، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے اوپر تہمت لگتی ہے، ان کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے خلاف کبھی کوئی سازش ہو جائے تو اس بات سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن ذہین اور فتین افراد جس طرح مغیرہ ابن شعبہ تھے، انہوں نے جس طرح دفاع کیا اسی طرح اپنا دفاع کرنے کا سوچا کریں۔